حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت اور شیر گوئی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ فرمایا، پھر مسجد اقصی۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ فرمایا، 40 سال۔ پھر ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لا کر میرے لیے گھر میں ایک مسجد یعنی نماز کی جگہ مقرر کر دیجیے جہاں میں نماز پڑھا کروں۔ اس وقت وہ صحابی نابینا ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس صحابی کی فرمائش پوری کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں، انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی دیوار پر بلغم نظر آیا۔ آپ نے ایک کنکری لے کر اسے کھرچ دیا، پھر فرمایا، کوئی شخص جب بلغم تھوکنا چاہے تو سامنے نہ تھوکے نہ دائیں تھوکے، اسے چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقولہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرہ انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس درخت یعنی تھوم سے کچھ کھا لیا تو وہ ہماری مسجد میں آ کر ہرگز ہمیں تکلیف نہ دے۔ ایک دوسرے مقام میں فرمایا، ایسا شخص نہ ہماری مسجد کے قریب آئے اور نہ تھوم کی بو سے ہمیں اذیت پہنچائے۔